السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی دون وجہ۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ محترم صدر انجمن، حکام صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی منی بھائی، آج کی اس سالانہ تقابلی بس میں میرا منتخب موضوع سخن ہے انسان کی زندگی میں صحبت کا اثر۔ محترم سامعین، انسان اپنی زندگی میں مختلف ادوار سے گزارتا ہے اور اس دوران اس کا واسطہ دوسرے انسانوں سے رہتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے اور اس کے بعد موت تک۔ انسان کی تعلیمی، کاروباری اور سماجی ضروریات کے حوالے سے مختلف لوگوں سے پالا پڑتا رہتا ہے۔ زندگی کے اس سارے سفر کے دوران انسان بہت سے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ بعض لوگ اچھی فطرت اور طبیعت کے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل بعض لوگ دین اور اخلاق سے بہت دور ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہی مزاج کے مطابق دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاہم زندگی میں اس کے برعکس معاملات بھی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ بس اوقات اچھی صحبت میں بیٹھنے والا انسان بھی بری دوستی کو اختیار کر لیتا ہے اور اس دوستی کی یہ دوستی اس کا اخلاق اور کردار کی بگڑ کا باعث بن کر اس کی تباہی کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے بری صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کسی اچھی سیرت اور کردار والے دوست کو صحبت کے اختیار کر کے برے اخلاق اور بدکرداری کے راستے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس دوستی کے سبب سیدھے راستے پر گامزن ہو کر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین، فرمان نبی ہے انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحييك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثا۔ متفق علیہ، یعنی نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی پھونکنے والے کسی ہے جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کے ساتھ ہو، وہ اس میں سے یا تو تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے گا یا تم اسے خرید سکو گے، یا پھر کم از کم تم اس کو عمدہ خوشبو سے تو محدود ہو ہی سکو گے۔ اور بھٹی پھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تم اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ محترم سامعین، یہ حدیث مبارکہ دوستی کی حقیقت کو نہایت احسن انداز میں واضح کر رہی ہے کہ اچھی صحبت کے انسان کی سیرت و کردار پر لازماً اچھے اثرات اور بری صحبت کے انسان کی سیرت و کردار پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے، ان کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے محبت کرنے کی فضیلت میں کتاب و سنت میں بہت ساری نصوص وارد ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، اخرجہ الترمذی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ یعنی صرف مومن شخص کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا صرف متقی شخص کھائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من يخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کو دیکھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، متفق علیہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اور اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی صحبت پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ دُونَ وَجْهٍ، سورہ زخرف آیت نمبر 28۔ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ حاصل کلام یہ ہے کہ زندگی میں اچھے دوست کا انتخاب بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ کامیابی کی منزل تک رسائی حاصل کرنے میں ایک دوست کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بروں کی صحبت میں رہنے والوں کا خاصا نقصان ہوتا ہے۔ انسانی سیرت پاکیز کی اخلاقی بلندی اور کردار کی پختگی کا واحد اور مؤثر اچھی صحبت ہی ہے، اسی لیے اچھے صحبت کا انتخاب کیا جائے اور برے صحبت سے گریز کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔